یہ ہے اسلام کا دارالخلافہ مکہ۔ اس کے شہر کے درمیان میں یہ ایک عظیم عمارت آپ دیکھ رہے ہیں نا، اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں پر ایک بلیک سٹون واقع ہے جسے عربک میں ہجر اسود کہتے ہیں۔ اس شہر کی داستان کیا ہے اور کیوں یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہر سال چلے آتا ہے، یہ کہانی آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستو، آج میں آپ کو دی 100 کی پہلی ایپیسوڈ میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں لکھتے وقت مائیکل ہرٹ جیسے عظیم مصنف بھی اس تذبذب کا شکار ہو گئے تھے کہ اگر میں ان کو اول درجے پر نہ رکھوں تو کہاں رکھوں۔ میں ہوں طلحہ چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں الکوزو۔ مائیکل ہرٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں سب سے اول درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے وہ واحد انسان تھے جو دین اور سیکولر دونوں سطح پر انتہائی کامیاب رہے۔ آج 13 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کا اثر و رسوخ اس دنیا میں اسی طرح برقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 570 کی دہائی میں مکہ میں پیدا ہوئے، جو کہ اس وقت دنیا کا ایک پسماندہ علاقہ تھا، جہاں نہ کوئی تعلیم، نہ آرٹ، نہ ہی کوئی تجارت ہوتی تھی۔ اس وقت کے زیادہ تر عرب کافر تھے جو کہ بہت سے خداؤں پر یقین رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یہیں پر ہوئی تھی۔ آپ جب 40 برس کے ہوئے تو آپ کو یہ یقین دلایا گیا کہ وہی ایک اور سچا خدا ہے جس سے آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو مخاطب ہوتے ہیں، اور یہی پیغام آپ کو آگے پھیلانے کا حکم ہوا۔ 3 سال تک آپ صرف اپنے قریبی لوگوں تک ہی یہ پیغام پہنچا سکے۔ پھر 613 میں آپ نے یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا، اور جو لوگ آپ کے قریب ہوتے گئے مکہ والوں کے لیے پریشانی بڑھتی گئی، اور جب خطرہ زیادہ بڑھ گیا تو 622 میں آپ نے مدینہ کی طرف رجوع کر لیا، جہاں آپ نے ایک پولیٹیکل پاور قائم کر لی، اور یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ہجرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کہ آپ کی لائف کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں جو اسلام پھیلتا چلا گیا، اسی طرح ہی مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور پھر 630 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی طرح مکہ میں داخل ہوئے۔ یوں اسلام کا جھنڈا پورے عرب میں پھیلتا چلا گیا۔ 632 میں آپ کا جب انتقال ہوا تو اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، اور آپ ایک طاقتور اور مؤثر حکمران بن چکے تھے۔ عرب میں بدوؤں کے قبیلے کو انتہائی جنگجو سمجھا جاتا تھا، اور یہ تعداد میں بھی تھوڑے تھے، اور یہ ہر وقت آپس کی قبائلی جنگوں میں الجھے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کا مقابلہ کرنے کو اب کوئی فوج نہیں بچی تھی۔ البتہ تاریخ میں پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متحد ہو کر اور ایک سچے خدا پر ان کے اعتماد سے متاثر ہو کر ان چھوٹے بڑے لشکروں نے انسانی تاریخ کی فتوحات کا سب سے حیران کن سلسلہ شروع کر دیا۔ عرب کے شمال مشرق سے پرشین امپائر سے بیزنٹائن امپائر تک عربوں کا کوئی حریف نہیں تھا، اور پھر یہ جنگوں کا سلسلہ شام، فلسطین اور میسوپوٹیمیا کو فتح کرتا چلا گیا۔ یہ ساری فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں ہو رہی تھی، اور پھر 711 میں عرب کی افواج افریقہ سے اٹلانٹک اوشین، پھر اسٹریٹ آف جبرالٹر اور پھر اسپین میں جا داخل ہوئی، جہاں پر ویزیگوت کنگڈم آباد تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ مسلمان تمام یورپ پر غالب آ جائیں گے، لیکن 732 میں ایک مشہور جنگ ہوئی۔ مسلمانوں کی فوج فرانس کے مرکز میں داخل ہونے ہی والی تھی کہ فرانس نے اسے شکست دے دی، اور اس جنگ کو بیٹل آف ٹور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود جنگ کی صدیوں میں ان بدو قبائل نے پیغمبر کے پیغام کو یوں پھیلایا کہ ہندوستان کی سرحدوں سے لے کر اٹلانٹک اوشین تک ایک ایسی سلطنت تشکیل دے دی جو کہ دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی، اور جہاں بھی ان فوجوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے، وہاں پر ایک بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنے عقیدوں کو بدلا۔ لیکن یہ ساری فتوحات ہمیشہ کے لیے برقرار نہ رہ سکی۔ پرشیا کے لوگوں نے عرب سے آزادی لے لی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہے۔ عیسائیوں نے 7 صدیوں بعد اسپین واپس لے لیا، البتہ میسوپوٹیمیا اور ایجپٹ عرب میں ہی رہے۔ موجودہ سروے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ماننے والوں میں سینٹرل ایشیا، انڈیا، انڈونیشیا اور پاکستان جیسے ممالک شامل ہیں۔ مائیکل ہرٹ لکھتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کا سب سے با اثر شخص سمجھتا ہوں۔ دوستو، آپ کی فیورٹ پرسنالٹی کون سی ہے اور کیوں ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور یہاں دیکھیے پاکستان کی پہلی سسپینس مووی، اور اگر آپ پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر ہوڈ بیگ کی خصوصی گفتگو جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجیے۔
اور دوستوں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.